الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ پچھلے کچھ لیکچر سے اس بات کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ اس خاص رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں کون سے کام ایسے کرنے چاہیے جو اس مہینے کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنا دیں اور اس مہینے کے جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائیں۔ تو اس مہینے میں کی جانے والی جو اہم عبادات ہیں ان میں ایک بڑی ہی اہم اور پیاری عبادت وہ قرآن کے ساتھ تعلق اور قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن پاک کو عام ایام میں بھی پڑھنا چاہیے، اس کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا چاہیے، لیکن رمضان کے ساتھ تو اس عبادت کا، اس قرآن کا ایک گہرا تعلق ہے، کیونکہ قرآن پاک کو اسی مہینے میں نازل کیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو ہم نے اس کو نازل فرمایا۔ اور ایک روایت میں پیغمبر علیہ السلام نے رمضان اور قرآن دونوں کا اکٹھا اس انداز میں تذکرہ فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن اللہ کے پاس آئیں گے سفارش کرنے کے لیے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا اے ربی، اے میرے رب، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے سارا دن اس شخص کو کھانے پینے سے، اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے سے جو اس کے لیے جائز تھی، روکے رکھا۔ اس نے میری خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑا ہے، اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ وَيَقُولُ الْقُرْآن، اور قرآن کہے گا اے ربی، اے میرے رب، انی منعتہ النوم باللیل، میں نے رات کو اس کو سونے سے روکے رکھا، یہ رات کو اپنی نیند قربان کر کے میری تلاوت کرتا رہا، قیام اللیل میں مجھے پڑھتا رہا، قیام اللیل میں مجھے سنتا رہا، اس نے میری خاطر اپنی نیند کو قربان کیا ہے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ اور پھر پیغمبر علیہ السلام نے آخر میں خوشخبری بھی سنائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَيُشَفَّعَانِ، اللہ ان دونوں کی سفارش کو قبول فرما لیں گے، ان کی سفارش کو رد نہیں کیا جائے گا۔ تو قرآن جو ہے نا، یہ ہمارے لیے سفارشی بنے گا اگر ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنا لیں گے، اگر ہم اس کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے۔ ایک روایت میں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، یہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ تو قرآن انشاءاللہ اہل قرآن کی سفارش کرے گا، اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کی سفارش کرے گا، تو اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ عام ایام میں بھی اگر قرآن کو پڑھا جائے تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور فرمایا نیکی ایک بھی نہیں 10 گنا، یعنی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور ساتھ وضاحت فرمائی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، یہ تینوں الگ الگ حروف، یعنی الف لام میم کی تلاوت کرنے سے 30 نیکیاں انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں تو نیکی کا ثواب اور زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے اس مہینے میں اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔
یہ جو نیکیاں ہیں نا جن کی ہمیں اب قدر نہیں ہوتی، جب قیامت کے روز ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی نا، جب نامہ اعمال سامنے رکھے جائیں گے، ترازو قائم کیا جائے گا، ایک پلڑے میں گناہ رکھ دیے جائیں گے، ایک میں نیکیاں رکھ دی جائیں گی، اور فرمایا فمن جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہو جائے گا، ومن خفت موازینہ جس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا فاولئک هم الخاسرون، وہ خسارہ پانے والا ہے، جہنم کی طرف جانے والا ہے۔ اس وقت اگر کسی کو ایک نیکی کی ضرورت بھی پڑ گئی تو پوری دنیا میں کوئی اس کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ اپنے والدین کو چھوڑ دے گا، وصاحبتہ وبنیہ اپنے بیوی بچوں کی فکر نہیں کرے گا، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی کہ میں کامیاب ہو جاؤں، بے شک ساری دنیا جہنم میں چلی جائے، سامنے دہکتی ہوئی آگ نظر آ رہی ہوگی۔ اس وقت ہمیں قدر ہوگی کہ ہمارے پاس کتنا موقع تھا کہ ہم ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نہیں، رمضان میں تو اس سے بھی زیادہ نیکیاں ملتی تھیں، لیکن ہم قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں نکالا کرتے تھے۔ تو اس وقت کے پچھتاوے سے بہتر ہے کہ ہم اس مہینے کو خاص طور پہ اور باقی زندگی کے ایام کو بھی قرآن پاک کی تلاوت، اس کا ترجمہ پڑھنے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانے کے لیے وقف کر دیں، ایک خاص وقت مقرر کر لیں۔ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ دور حافظ ہوتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے کو سناتے ہیں، تو یعنی رمضان میں خصوصی پیغمبر علیہ السلام جو ہے وہ اس قرآن کے ساتھ اس کی تلاوت کا، اس کے دور کرنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ وہ جب حدیث کا درس دیا کرتے تھے نا تو ہزاروں لوگ حدیث کا درس سننے کے لیے آیا کرتے تھے، بڑی شان اور عظمت والی حدیث کی مجلس اور محفل بپا کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حاکم وقت نے کہا کہ آپ ذرا آ کے شہزادوں کو بھی حدیث کی تعلیم دے دیا کریں، ان کو بھی آ کے حدیث پڑھا دیا کرے۔ فرمانے لگے کہ کنواں جو ہوتا ہے نا وہ پیاسے کے پاس نہیں جاتا، حدیث کا علم ایسا ہے کہ اگر تمہارے بیٹے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ مجلس میں آ کے حاصل کریں گے، اور کہتا ہے چلے ان کے لیے ایک جگہ ہی خاص کر دیجئے۔ فرمایا نہیں، حدیث کے طالب علم تو سارے برابر ہوتے ہیں۔ تو بڑی شان والی حدیث کی مجلس بپا کیا کرتے تھے، بڑے اہتمام کے ساتھ حدیث کا درس دیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو اپنے اس درس حدیث کو موقوف کر دیا کرتے اور سارا وقت قرآن کے لیے وقف کر دیتے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ رمضان جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں ہم قرآن ہی کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں گے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس رمضان کے مہینے کو قرآن کے لیے وقف کر دیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، اور صرف تلاوت نہیں، ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو قرآن پاک کی سمجھ نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں ہم 8 دفعہ 10 دفعہ قرآن کی تلاوت ختم کر لیتے ہیں، تراویح کے اندر پورا قرآن سن لیتے ہیں، لیکن کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ اور سبب ایک بڑا یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے میسج دیا ہے، جو پیغام دیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دنیا جہان کے سارے کام کر لیتے ہیں، لیکن قرآن کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے، اس کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، قیامت والے دن جب لوگ پیغمبر علیہ السلام کی سفارش کے منتظر ہوں گے، ایک امید ہوگی، ڈھارس ہوگی کہ پیغمبر علیہ السلام ہماری شفاعت کریں گے۔ کچھ بدنصیب لوگ ایسے ہوں گے جن کو پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہونا تو بڑی دور کی بات، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے۔ وقال الرسول، کہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا ربی، اے میرے رب، یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم کے یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ کیا ہم ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہوتے؟ ہمیں کم از کم رمضان میں ہی اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ 40 50 60 سال کی زندگی گزر جاتی ہے، ناظرہ قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، کسی کو اگر آتا ہے اس کے پاس قرآن کی تلاوت کرنے کا وقت نہیں ہے،
کوئی تلاوت کر لیتا ہے، اس کو قرآن پاک کے ترجمے کی سمجھ نہیں ہے، اس کو سمجھنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کی تفسیر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، اس پہ عمل پیرا ہونے کا وقت نہیں ہے، دنیا جہان کے سارے موضوعات پہ گفتگو کر لیتے ہیں، سیاست پہ 2-2 گھنٹے کے لیکچر دے لیتے ہیں۔ ہمیں کوئی پوچھ لے جناب کہ فلاں وزیر کی کیا کارکردگی ہے، فلاں پارٹی کیسی ہے، اپنے سیاسی لیڈر کے حق میں لمبے چوڑے دلائل دے سکتے ہیں، کرکٹ کے میچ پہ تبصرے کر سکتے ہیں، کپڑوں کے نئے ڈیزائن پہ تبصرے کر سکتے ہیں، نئے موبائل کی ایپس پہ تبصرے، دنیا جہان کا سارا نالج ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن اللہ کے قرآن کو دینے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میرا رسول ان لوگوں کے خلاف مقدمہ دائر کرے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے وقت کو قرآن کے لیے صرف کرنا چاہیے، اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط بنانا چاہیے، ورنہ اللہ کے رسول، ایک تو میں نے حدیث بیان کی ہے نا کہ قرآن آئے گا شفیعاً لاصحابہ، اپنے دوستوں کی، اپنے ساتھیوں کی جو قرآن کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، وہ ان کی سفارش کرنے آئے گا۔ ایک دوسری حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن جو ہے القرآن حجت لک او علیک، یا تو قرآن تیرے حق میں سفارش کرے گا، او علیک یا تیرے خلاف آ کے اللہ کے ہاں مقدمہ دائر کرے گا۔ تو یہ قرآن کے ساتھ اگر تعلق نہیں بنائیں گے، اس کو وقت نہیں دیں گے، تو پھر قرآن ہمارے حق میں سفارش کرنے کی بجائے الٹا ہمارے خلاف اللہ کے ہاں مقدمہ دائر کرے گا کہ یا اللہ یہ وہ بد نصیب لوگ تھے جنہوں نے میری کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ دنیا میں ہمیں اگر کسی کا پیغام آ جائے، کسی دوست کا میسج آ جائے، تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ اس کو پڑھے، نہ بھی سمجھ آئے نا، کسی ایسی زبان میں آ جائے جو سمجھ نہ آتی ہو، کسی سے سمجھانے کی، اس سے پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب اس نے کیا کہا ہے۔ جو ہمارے لیڈران ہوتے ہیں وہ اگر ہمیں اردو آتی ہے وہ انگلش میں تقریر کر دینا، تو جو ان کے فالوورز ہوتے ہیں وہ کسی انگلش جاننے والے سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے میرے لیڈر نے کیا کہا ہے۔ اور اگر ہمیں اپنے آفس کی طرف سے، اپنے محکمے کی طرف سے کوئی خط موصول ہو جائے، کوئی انسٹرکشن موصول ہوں، کوئی لیٹر موصول ہو، ہم اس کو پڑھنے کی بجائے اس کو اٹھا کے اپنے ڈرا کے اندر رکھ دیں، تو بتائیں اس کا مطلب سادہ سا یہ بنتا ہے کہ ہمیں اپنی ہائر اتھارٹیز جو ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کے آرڈرز کی، ان کی نوٹیفیکیشن کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہ چیز کوئی بندہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ تصور کیجئے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے نام ایک پیغام بھیجا ہے، ایک کتاب بھیجی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیفیں اٹھا کے، پتھر کھا کھا کے وہ پیغام ہم تک پہنچایا ہے، اور ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے، ہمیں اس کے مفہوم کا پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں کیا پیغام بھیجا ہے۔ تو اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کو پڑھنا ہی گوارا نہیں کرتے، اس کی تلاوت کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے۔ اس لیے اس رمضان میں ہمیں اس بات کا تہیہ کر لینا چاہیے، اپنی عادت بنا لینی چاہیے، قرآن کو اتنے اچھے انداز میں، اتنی محبت کے ساتھ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زین القرآن باصواتکم، قرآن کو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھا کرو۔ تو اس محبت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں ہم کہ یہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ والے کون ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ بتائیے۔ آپ نے فرمایا اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، جو قرآن والے ہیں نا وہی اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اگر ہم اللہ والے بننا چاہتے ہیں، اللہ کے خاص بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنا لینا چاہیے، قرآن کے لیے اپنا وقت بڑھا دینا چاہیے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جتنا ہم قرآن کو وقت زیادہ دیں گے اتنا ہماری زندگی کے اندر برکت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں جن لوگوں نے اپنی زندگیاں قرآن کے لیے وقف کی ہیں، قرآن کی تعلیم کے لیے، اس کی تدریس کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہے، ان کے رزق کے اندر بھی برکت عطا کی، ان کے اولادوں کے اندر برکت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عزتوں سے نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی ہیں، کیونکہ ان سے بہتر اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے۔
وہ قرآن کو ناظرہ پڑھتا ہے، کسی کو پڑھاتا ہے، وہ قرآن کا اس کے تجوید کے اصول و ضوابط سیکھتا ہے، کسی کو سکھاتا ہے، وہ قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے، کسی کو پڑھاتا ہے، وہ قرآن کی تفسیر سمجھتا ہے، کسی کو سمجھاتا ہے. یہ بات اور یہ عمل اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل ہے، اور اس عمل کو کرنے والے لوگ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین لوگ ہیں. اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور جو اس کو پڑھاتے ہیں، جو اس کو سیکھتے ہیں اور اس کو سکھاتے ہیں. اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کے لیے نکالیں، اس کے ترجمہ و تشریح کو، اور کچھ نہیں تو چند پارے روزانہ کا ایک رکوع وہ تہیہ کر لے کہ ہم نے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے یا کسی عالم دین سے سیکھنا ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ قیامت کے روز اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.